اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ اعزائے محترم، دوستانی عزیز، پہلی بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہم روزانہ ایک بہترین اور سبق آموز واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج بھی انہیں میں سے ایک عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ایک واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سب جانتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور کیا اسباب تھے ہم وہ بحث نہیں کریں گے، ان کا زندہ رہنے کا کیا وجوہات کیا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر و دیکھنے کے لیے، خدا کی نشانے دیکھنے کے لیے ایک جگہ سے جا رہے تھے کہ وہ ایک گاؤں جس کا نام بالازادہ پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسان، پرندے، چرندے سب موت کی نیند سو رہے ہیں، یعنی اس قدر مرے ہوئے ہیں، بکھر پڑے ہوئے ہیں، جس طرح کئی جگہ پر کوئی پرندے یا چرندے مر جا کے بکھر جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ سب لوگ عذاب الہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا عذاب آیا ہوا ہے ان لوگوں پر، ایسے بکھر کے رکھ دیا ہے ان کو کہ ایک کے بعد دیگر مر رہے تو ضرور ایک دوسرے کو سپرد خاک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے حلی ہی ایسے تھے۔ ان کا بکھرنا اس بات پر دلیل تھا کہ کوئی عذاب آیا ہوا ہے۔ اگر ایک دو مر جاتے تو دوسرے اس کو دفن کر دیتے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ سب گاؤں والے بکھر کے وہ ہوئے تھے۔ حواریوں نے عرض کیا، اے روح اللہ، اے روح خدا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے کہ وہ انہیں زندہ کرے تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کرے جس کی ضد میں یہ لوگ آئے ہیں، تاکہ ہم اس قوم سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہوا ہے۔ ابھی دیکھو نا، حواریوں نے کتنا بہترین ہوگا اگر جس چیز پر ان پر عذاب آیا ہے ہم وہ کم نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں، ان میں سے ایسے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا، ہاں اے کلمہ خدا، اے خدا کے بندے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس، تمہارا کیا کردار تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہو۔ زندہ شدہ مردے نے کہا، 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر عذاب الہی نازل ہوا، یعنی ہم لوگوں پر جو عذاب نازل ہوا اس کی 4 اسباب تھے۔ سب سے پہلا، طاغوت کی پرستش۔ طاغوت یعنی ظالم حکمران۔ جو انسان ظلم کی تائید کرے وہ بھی ظالم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ظالم طاغوت ہے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے ہر حوالے سے، لیکن لوگ پھر بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ نمبر دوسرا، خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستگی۔ خدا سے ڈرتی نہیں تھے، بس ہم سمجھتے تھے کہ نہ ہم نے مرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، کھاؤ پیو جیو۔ نمبر تیسرا، لمبی چوڑی آرزوئیں، بہت بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے، خدا کو بلا دیا تھا۔ نمبر تیسرا، دنیا کے کھیل کود۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا، یعنی کس قدر تم دنیا کو چاہتے تھے۔ زندہ شدہ مردے نے کہا، جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہم خوش حال ہوتے، اور جب پشت کر دیتی تو ہم گریہ وزاری کرتے اور محزون و مغموم ہو جاتے۔ دنیا سے لگاؤ سے کیا مراد؟ دنیا سے لگاؤ سے مراد یعنی جو حرام کام کرنا، یعنی انسان غصب کرے، انسان کسی پر ظلم کرے، انسان حرام کا، یہ دنیا سے وابستگی ہے۔ وہ لوگ زنا کے مرتکب ہوتے، برے اعمال کرتے، جب وہ کام کرتے تو خوش ہوتے، چونکہ دنیا ان کے ساتھ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ طاغوت کے لیے کس قدر پرستش کرتے تھے، یعنی کس حد تک؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، ہم گناہگاروں کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے کام کی عاقبت کیسے انجام پذیر ہوئی؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، ہم رات میں خوشی سوئے تھے اور اس کی صبح کو حاویہ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حاویہ کیا ہے؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، حاویہ سجین ہے۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سجین کیا ہے؟ زندہ شدہ مردے نے کہا آتش سے پگھلی ہوئی پہاڑ ہے جو تا قیام قیامت ہمارے اوپر بھڑکتی رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جس وقت تم لوگ ہلاک ہوئے تھے تم نے کیا کہا تھا اور خدائی ماموروں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ زندہ شدہ مردے نے کہا ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دو تاکہ وہاں پر نیک کام انجام دے اور زاہد اور پارسا بن جائے، تو ہمیں جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے حال پر افسوس، کیا ہوا کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی اور نے گفتگو نہیں کی؟ تم نے کیوں ہی جواب دیا ان لوگوں میں سے؟ زندہ شدہ مردے نے کہا اے روح خدا، ان سب کے منہ آگ سے بند کی ہوئے ہے اور وہ سب کر یعنی فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہے۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن ان سے نہیں تھا، یعنی اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا تو ان میں سے، لیکن میں ان طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس کی گرفتار میں ہو گیا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گھاٹی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں، معلوم نہیں کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا نجات پا جاؤں گا۔ احتمال ہے، مصنف فرماتے ہیں اس بریکٹ میں، احتمال ہے کہ اس شخص کو عذاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرنے کی خاطر ہوا ہو۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں 60,000 نیک لوگ تھے، 40,000 گنہگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 کو ہی عذاب میں گرفتار کیا۔ کیوں؟ اچھے لوگ امر نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے خدا نے ان پر بھی عذاب نازل کر دیا۔ اس سب ماجرے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی زندہ شدہ مردے سے، ان سب گفتگو کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، متوجہ ہو کر فرمایا یا اولیاء اللہ، اے خدا کے دوستوں، دی ہوئی نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کے ریزوں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ہمراہ ہو۔ یعنی کیا فرمایا؟ فرمانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دنیا اور آخرت عاقبت بخیر ہو تو روٹی کے ساتھ نمک کھا لینا بہتر ہے حرام کھانے سے۔ حرام ملائم بستر پر سونے سے تمہیں تو لکڑی پر سونا بہتر ہے، کیونکہ تکلیف کچھ دن کی ہوگی لیکن وہ عذاب ابد الآباد ہے، ہم فیہا خالدون ہے۔ وہ دوستان عزیزی دیکھیے، دنیا کے جو طلبگار ہوتے ہیں، جو دنیا کے مشتاق ہوتے ہیں، جو دنیا سے دل لگائے ہوتے ہیں، کس قدر ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک جو کافر منڈلا رہے ہیں، کافر کو کہہ رہے کہ فتح و یاب ہوئے ہیں، یہ خدا تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دے رہے ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو تاکہ تمہارا عذاب دگنا کر دوں میں۔ یہ جو کفار مسلمان کے اوپر مسلط ہے، پہلی بات ہے مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو پست کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے اپنے گردنیں طاغوت کے سائے میں رکھے ہیں، اپنے گردن طاغوت کے پاؤں میں رکھے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ظاہر فرمائے گا کہ جو ظلم و ستم کو ختم کرے گا، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔